علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ اس وقت معاملات پاکستان کے جیسا کہ ہم گزشتہ دنوں آپ کو اس چینل سے بتاتے رہے ہیں کہ کوئی درستگی کی طرف نہیں جا رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب جو حکومتیں ہوتی ہیں یا جو حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کا تو کام ظاہر ہے اپنی پروگریس پر پروپیگنڈا ہی کرنا ہوتا ہے۔ بڑا شور تھا جب جا رہے تھے شہباز شریف صاحب، تو آپ کو یاد ہوگا 2 دن قبل میں نے مصروفیت سے اپنا ویلاگ نہیں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے میں نے ابھی ایک اور ویلاگ 2 جگہ کیے تھے دوسروں کے ساتھ، رضوان صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اس میں بھی میں نے کہا اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا اور بڑی زور دے کر بڑی وضاحت سے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا، ہمیں معلوم تھا کہ معاملات کیا چل رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر کئی لوگوں نے تو حکومت تو خیر مجبور ہے، حکومت یا قومی چینل تو مجبور ہیں، انہوں نے تو بات کرنا ہی کرنا ہے، اشتہار تو لینے ہی لینے ہیں، لیکن اور بہت سے جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ میں برائی نہیں کر رہا کسی کی، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی جناب ان کو $1 ارب مل جائیں گے۔ لوگوں نے تو یہ تک بتا دیا تھا کہ کہاں انویسٹمنٹ آئے گی، کسی نے سینڈک کا نام لے لیا تھا، کسی نے اس کا نام لے لیا تھا، اور کیا آرامکو کی آ رہی ہے، کئی لوگوں نے مختلف باتیں کی تھی، لیکن ہم نے واضح طور پر اس چینل نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو کچھ نہیں ملے گا ماں سوائے وعدے اور اعلامیہ کے، اور آپ نے دیکھ لیا اعلامیہ اور وعدے ہی ہوئے ہیں کہ وہ جناب ہم اتنے بلین کی ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، جلد آ رہے ہیں، جلد جا رہے ہیں، وہ آنیاں جانیاں لگی رہیں گی، کوئی پیسہ نہیں آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی نہیں آئے گا، یہ حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اس دن پہلے کہا تھا کہ جب یہ جا رہے تھے تو وہاں پر ان سے جو بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ان سے بات صرف یہی ہونی تھی کہ پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر آپ اپنے ملک کے حالات کو درست کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ براہ راست جو ہے نا، اس وقت جیسے آپ کو پتہ ہے نا، وہ برطانیہ پالیسی بناتا ہے، امریکہ بحیثیت ایک پولیس مین کے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کراتا ہے، اسی طرح مسلم ملکوں کے اندر مغرب جب اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرانا چاہتا ہے تو سعودی عرب کا جو ہے ہمیشہ سہارا لیا جاتا ہے، اور MBS صاحب جو ہے ماشاءاللہ اس وقت جو مسلم قیادت ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے ایک قطب نما جو ہے بنی ہوئی ہے مغرب کا۔ میں صاف بات کرتا ہوں، مجھے تو کسی سے کوئی لگی لپٹی میں نہیں رکھتا، مطلب کسی حوالے سے۔ تو نتیجہ کیا ہوا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ وہاں سے واپس آئیں گے، اور ایگزیکٹلی ہوئی ہوا، اور وہاں پہ ان کو جا کر یہی کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے گھر کے معاملات کو درست کریں، پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ICFC، آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، جو باقاعدگی سے سنتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ICFC میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا گا، اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی نوٹ کر لیں، کوئی پیسہ نہیں دے گا آپ کو، کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بات یہ بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ غلط بات بتاتے ہیں، کسی بھی ملک کی اکنامی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے سیاسی حالات اندر کے درست نہ ہوں، اور سیاسی حالات کو درست کرنے کے لیے، امن و امان کو درست کرنے کے لیے جو پہلا کلیہ ہے، جو پہلی اکائی ہے، جو اس کی پہلی جماعت ہے، وہ ہے آپ کا عوام کو اعتماد میں لینا۔ بالکل پرائمری کے بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں میں، کیا عوام کو اعتماد میں لینا، عوام کو ساتھ لینا، عوام کی جب صفوں میں حکومت ہوگی، عوام کی صفوں میں جب اعتماد ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ عوام کی صفوں میں نہ دہشت گرد گھس سکے گا، نہ عوام کی صف میں کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تقسیم کرنے والا گھسے گا، نہ عوام کی صف میں کوئی بدعنوان پیدا ہوگا، نہ بدعنوانی کو پنپنے کا موقع ملے گا۔ لیکن جب عوام کو آپ مکمل نظر انداز کر دو گے، پھر ایک ایسی ریاست میں جس کی کہ آبادی 20-22 کروڑ کے قریب ہو، 25 کروڑ کے قریب ہو، اس کی اتنی بڑی تعداد کو آپ اگر صرف نظر انداز کر کے چند لاکھ لوگوں کی خواہش کی بنیاد پر جب آپ لے کے سارے معاملات چلو گے یا بین الاقوامی احکامات کرو گے، اس کی آپ جب کرو گے تو آپ کو کبھی بھی کہیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ جو حقیقت میں بین الاقوامی معاملات کو سمجھتے ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں
یہ کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جو بین الاقوامی معاملات کو نہیں سمجھتے، جو اکنامیکل یا پولیٹیکل سینیریو کو نہیں سمجھتے، پھر وہ تو اسی طرح کہیں گے. یا پھر وہ یہ ہوگا کہ جن کو تنخواہ مل رہی ہو، کہیں سے ڈالر آ رہے ہوں، تو پھر وہ یہ کہیں گے ہاں جی بالکل حالات درست ہو جائیں گے اگلی سرمائی. یہ جتنی آپ نے آج دیکھا شور مچایا جا رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج چڑھ گیا، یہ سب مصنوعی باتیں ہیں. یہ کچھ نہیں ہونے والا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ جو ہے سارے معاملات میں نے آپ کو بڑا کھل کر بتا دیا ہے کہ جب تک آپ کے حالات درست نہیں ہوں گے اندرونی، اور اندرونی حالات درست کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف جو ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، عمران خان کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ وہ مقبول لیڈرشپ ہے. دیکھیے میں نے آپ کو بارہا یہ بات کہا ہے کہ قومیں بنتی ہیں مقبول لیڈرشپ سے، قومیں کبھی مضبوط ڈکٹیٹرشپ سے نہیں بنتی. یہ دھوکہ ہے. یہ اس لیے میں بار بار عوام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ میں عاصم منیر کی برائی نہیں کر رہا، میرا عاصم منیر سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو سبق 70 سال سے قوم کو پڑھایا گیا نا، میں اس سبق کو کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے سبق. ابھی بھی آپ اس کورس کے صفحے کو پھاڑ کر پھینک دیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ملک کے ساتھ رہنا، ملکی معاملات میں ایک کنٹرول، محدود دخل دے رکھنا، سیکیورٹی کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، بارڈرز کے حوالے سے بہت ضروری ہے. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر اگر آ جائے گی تو پھر وہ ملک جو ہے مضبوط نہیں ہوتا. ہمیشہ مقبول لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کو بناتی. دنیا کا کہیں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، جس ملک نے ترقی کی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقبول لیڈرشپ ہے. اب چھوڑیں نا آپ ساری باتوں کو، میں جنرل تجزیہ آپ برابر ہمارے بھارت کو دیکھ لیں. آپ آج وہ کیا مودی کی کیا پوزیشن تھی آپ کو پتہ نہیں؟ بچر آف گجرات، مسلمانوں کا قاتل. امریکہ کے اندر وہ جناب بینڈ تھا، اس کو امریکہ کے اندر ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا تھا. یورپ کا اس کو ویزا نہیں ملتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس نے اپنے قوم، اس نے دیکھا کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی، اس نے دیکھا کہ میرے، لیکن جب وہ سیاست میں آیا، بھاجپا میں جب آیا، بھارتیہ جنتا پارٹی کو جب وہ بھاجپا میں آیا تو اس کے بعد اس نے کام کیا، اس نے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، اس نے کوشش کی. جب لوگوں کا اس کو اعتماد ہوا تو آہستہ آہستہ وہ دیکھیے آج پرائم منسٹر بنا، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ لوگوں میں مقبول ہوا تو آج اس نے بھارت کو دنیا کی 5ویں بڑی مضبوط اکنامی بنا دیا ہے. ہماری یہاں جو مطلب مقبول لیڈرشپ ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ نے حال کیا ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے جیل میں پھینک دیا. بارہا کہا رہا ہے، جو سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں ہوا تو اٹھا کے آپ نے دیکھا کہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو اٹھا کے وہ غداری 9 مئی کا مقدمہ آپ نے ڈال دیا. پہلے اس کے اوپر وہ امریکہ کا مقدمہ ڈال دیا سائفر کا، اس کے بعد آپ نے اٹھا کے اس پہ ڈال دیا. میرا مطلب عمران سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ایک جنرل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ غلط کام، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں آپ. یہ ابھی بھی آپ اگر نہیں سدھریں گے، عمران کو ختم کرنے کے، عمران کو دیوار سے لگانے کے چکر میں خاکم بند ہے نا، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور پاکستان پوائنٹ آف نو ریٹرن کے بالکل آخری پنوں کے اوپر آ چکا ہے، یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں. پھر ایک وقت ایسا کا کہ آپ چاہیں گے بھی نا، پھر عمران کو بھی چھوڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ اسٹیبلشمنٹ سے میں بات کر رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ آپ ادھر دیکھیں برابر میں. مودی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا. مودی کے سارے معاملات، مودی کے بھی بین الاقوامی بڑے لوگوں سے رابطے رہے. میں کھل کے بات نہیں کر رہا، میں ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ جائے گی کہ ان کے سب آپس میں لنک ہوتے ہیں، ISI کے، CIA کے، را کے، کہیں نہ کہیں جا کے ان کے ٹاکرے ملتے. سب ایک دوسرے کا پتا تھا کون سا لیڈر کیا کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ مقبول ہوا تو وہی بھارت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہی بھارت کی بیوروکریسی تھی. بھارت کی بیوروکریسی نے اس کو مودی کو اٹھایا، مودی کو کیش کرایا انہوں نے، اس لیے کہ وہ مقبول لیڈر تھا، اور آج تک وہ کیش کرا رہے ہیں. اور میں تھوڑے دنوں کے اندر بتا رہا ہوں کہ اگلے 5 سال کے اندر اگر مودی دوبارہ گیا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. ہمارا دشمن ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو حقیقت ہے، اگر دشمن ترقی کر رہا تو اس کو بددعا نہیں دینا چاہیے، اس ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیوں کر رہا اور ہم کدھر کھڑے. دنیا کی سب سے بڑی بتا رہا ہوں کہ G20 کا وہ پہلے نمبر پر آ جائے گا بھارت میں، آپ کو بتا رہا ہوں. اگر یہ ابھی دوبارہ اگر بھاجپا آ جاتی ہے، کیونکہ میں نے پوری اسٹڈی کی ہے. لیکن ہم کہاں کھڑے ہوئے اس وقت آپ دیکھ لیں، ہم وہ کشکول لے کے جا رہے ہیں کہ جناب وہ بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ بس وہ جناب آیا ریکوٹک میں آیا اور سینڈک میں آیا اور ادھر آیا اور ادھر آیا، کچھ نہیں آیا. بس انہوں نے واپسی کر کے انہوں نے کہہ دیا جاؤ بھائی جاؤ، جا کے پہلے اپنے ملک کے حالات کو صحیح کرو، حالات کو درست کرو، اور جو امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں، جو سارے مسائل ہیں، ان کو درست کرو، پھر دیکھیں گے. آگے بہت پیسہ دے چکے ہیں، ہاں ٹھیک ہے وہاں لگا دیں گے، یہ ہم کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، کر کے انہوں نے بھگا بھگو دیا. کوئی بھی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. یہ میں بارہا 1 سال ہو گیا مجھے بات کہتے ہوئے، جب سے ICFC کا پہلا، آپ کو یاد ہے جب ہوا تھا، میرے اٹھا کے آپ ویلاگ دیکھ لیں، اس دن میں نے کہا تھا فلاپ. لوگ کہنے لگے جناب وہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا یار مایوسی پھیلانے کی بات نہیں ہے، تھوڑا اسٹڈی کر لو یار، دنیا کو دیکھ لو، دنیا کو جا کے دیکھو، اسٹڈی کرو. آج تو مطلب آج کل تو چلو پاکستان میں جن کے پاس وسائل نہیں ہے، ساری دنیا، امریکہ، برطانیہ، یورپ نہیں جا سکتے، چائنا نہیں جا سکتے، ماسکو نہیں جا سکتے، انٹرنیٹ کی دنیا کم از کم کھنگال کے دیکھ لو، سب پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن صرف یہ کہ نیشنل چینل کے اوپر بیٹھ کے وہ تجزیہ نگاروں کی تجزیے سن لیے، یا ہمارے آرمی چیف صاحب کی باتیں سن لی، یا ہمارے چیف ایگزیکٹو کی باتیں سن لی کہ بھئی ہم ترقی آ رہے ہیں، وہ ترقی آپ کی ہو رہی کہ آج آپ کا یہ حال ہو گیا کہ بھوکے مر رہے ہیں آپ.
آج عید کا وقت ہے، پاکستان سے مجھے بے انتہا لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، یقین کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی عید آ رہی ہے کہ ہم دل کر رہا ہے کہ اس کے اوپر خوشیاں منانے مجھے ہم خودکشیاں کر لیں۔ اب یقین کریں کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا دل کر رہا ہے کہ اس عید الفطر کے اوپر ہم خوشی منانے کے بجائے خودکشی کر لیں۔ یہ بڑے تباہی کی یعنی علامت ہے اس ملک کے اندر۔ وہ ابھی عید آنے سے پہلے آج 4 روپے پھر انہوں نے بڑھا دیے، اور وہ آج آپ دیکھ لیں جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، وہ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ کے اندر بھی بندر بانٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جو گئے تھے نا، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ وہاں سے ان کو کچھ نہیں ہونے والا، اب یہ اس چکر میں ہے، ان کو وہاں سے احکامات مل گئے، لیکن ان کے سارے معاملات کے اوپر اب کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایران کا مسئلہ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں اس وقت آرمی چیف صاحب کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہوگا، کیونکہ آرمی چیف صاحب پہلے بات کر کے آ گئے تھے MBS سے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ انہوں نے صرف چڑیا بٹھانی تھی، جا کے فیصلے ہماری فوج کے سالاری کرتے ہیں، یہی ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ وہ بات چیت کر کے آ گئے تھے کہ اتنے پیسے ملیں گے، اور بھیجا تھا ان کو کائے کو شہباز شریف کو کہ جائیں جا کے چڑیا بٹھا دیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ چڑیا اڑ جائے گی، کیونکہ ایران کا جو معاملہ ہوا نا، جو اچانک جو کھڑا ہوا ہے ایران کے اور اسرائیل کے مسئلے کے اوپر، کوئی بھی عرب ملک ایک پیسہ بھی جو ہے نا اس وقت باہر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری پاکستان کی اندرونی صورتحال۔ پورا پاکستان اس وقت ڈاکوں کے اوپر لگا ہوا، پورا پاکستان جو ہے اس وقت چوروں کے اسٹیک کے اوپر آیا ہوا ہے۔ کراچی پورا سندھ جو ہے نا اس وقت پورے ڈاکوں کے اسٹیک کے اوپر آ چکا ہے۔ کوئی آدمی نہ گھر میں نہ دفتر میں کہیں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہو گیا کہ میں تو آپ 6 مہینے سے چیخ رہا ہوں نا، میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کریں گے، اور یہ پیپلز پارٹی کو لائے ہی اسی لیے کہ کراچی کے جو ہے کی جو صنعت ہے، اس کی جو ہب ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان کو توڑنے میں آسانی رہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی فیصل صاحب آپ مایوس کر دیتے ہیں۔ آج وہ دیکھ لیا آپ نے ہیومن رائٹ واچ کا اور دوسروں کا کیا گیا، اب انٹرنیشنل ادارے بھی کہنے لگے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ کراچی کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ تباہ ہو چکا ہے کراچی۔ میں بہت پہلے سے بتاتا رہتا ہوں، لیکن محتاط انداز میں بتاتا ہوں، بات اس لیے نہیں کرتا کہ اچھا نہیں ہوتا، ہمارا کام یہ نہیں ہے، تجزیہ نگار کا کام نہیں ہوتا۔ تجزیہ نگار کا کام ہوگا تجزیہ دے اور ہلکا سا اشارہ کر کے چلے جائے، کون قصوروار ہے کون ذمہ دار ہے، اس کا کام، یہ کام میرا نہیں ہے، اس کا فیصلہ عوام نے کرا ہے جو اسٹیٹ کی مالک ہو۔ تو اس لیے بار بار میں عوام سے کہتا ہوں کہ اپنی اونرشپ کو اون کریں، آپ کھڑے ہوں۔ دیکھ لیں آپ کیا حال ہو گیا اس وقت کراچی کا۔ اور زرداری صاحب کا اللہ ماشاء اللہ صدر بن گئے ہیں، جب سے زرداری صاحب صدر بنے، یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں، کوئی نہیں میڈیا جب سے اس دن سے حضرت صاحب نے عہدہ سنبھالا ہے، سارے کے سارے بدعنوان اور ڈاکو قسم کے لوگ جو ہے نا، ان کا دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ اندر ان کی وہاں پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے مرکز کے اندر، تمام مرکز کے اندر جناب ڈاکو کو یہاں سے جتنے بھی سندھ کے لٹیرے ڈاکو نااہل لوگ ہیں، جن کو جس طرح میں کھل کر کہتا ہوں نااہل ہے، کوئی ان کے پاس تعلیمی قابلیت نہیں، کچھ نہیں ہے، ان کو اٹھا کے دھڑا دھڑ جناب وہ صدر صاحب جو وہاں بٹھا رہے ہیں، بیوروکریسی کے اندر ادھر ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے پورے ملک پورے پاکستان کے اندر ڈکیتیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تو کراچی کا حال ہے نا، یہی لاہور کا حال ہوگا، یہی اسلام آباد کا حال ہوگا اگر زرداری صاحب تھوڑے دن رہ گئے۔ اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا آپ کو، آپ دیکھ لیں جب زرداری صاحب تھے، جو زرداری صاحب کا پرانا ایرا تھا، تو کیا حال تھا پاکستان کا۔ ساری انٹرنیشنل ایجنسیاں، چور ڈاکو ڈکیت، وہ بدماشی، وہ بدعنوانی، جس کو چاہے قتل کروا دیا، جس کو چاہے اٹھوا لیا۔ امریکہ کے اندر انٹرنیشنل ایجنسیاں، بلیک واٹر کو ادھر مطلب وہ ملی ہوئی تھی، پورا بلیک واٹر آرام سے دھڑا دھن گھوم رہا تھا، ساری ادھر بھی بم دھماکے ادھر بھی بم دھماکے، اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو، جو کچھ ہو رہا تھا زرداری صاحب کے دور کے اندر وہ کچھ ہوا ہے زرداری صاحب کے دور میں۔ اور بین الاقوامی قوتوں کو، جو مغرب کی جو سفارت خانے تھے، ان کو جگہ دی گئی، خوب دبا کے سب کو اجازت دی گئی، جو سفارتی چینل کے ذریعے لے آؤ جو کچھ بھی لانا ہے، کوئی انسٹرومنٹ آ رہا ہے، ہر چیز کو مطلب امیونٹی حاصل ہے۔ میں ڈپلومیسی کو سمجھتا ہوں، میری فیلڈ یہ رہی ہے، امیونٹی ہوتی ہے، آنے دو جو بھی آ رہا ہے آنے دو، لگائے جاؤ لگائے جاؤ لگائے جاؤ۔ پورے پاکستان کو سراؤنڈنگ کروا دیا تھا زرداری صاحب نے، وہ حال زرداری صاحب نے پاکستان کا کر دیا تھا، اللہ ماشاء اللہ پھر لا کے دوبارہ بٹھا لیا ہے۔ اور قوم جو ہے نا ہماری زمین جنبش نے جنبش گل محمد بیٹھے ہوئے ہیں جناب، وہ انشاءاللہ ہمارے جج صاحب کچھ کریں گے، سپریم کورٹ بہت بڑا فیصلہ کر لیا سپریم کورٹ نے فیصلہ، اور کر لیا جج صاحب نے فیصلے۔ یہ میں چیخ رہا ہوں تقریباً 2 سال ہو گئے، کہتے ہیں اس لیے آج میں نے جنرل تجزیہ دے کے ریپیٹیشن کی ہے، تاکہ لوگ اگر بھول جاتے ہیں نا، لوگ تو بھول جاتے ہیں، تجزیے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ملین تجزیہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ذرا آپ کے ذہن میں ریپیٹیشن آ جائے کہ آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے جو فیصل صاحب جو کہتے رہے تھے، دوبارہ ذرا یاد آ جائے کہ ہاں یار فلاں فلاں پچھلے میں 2023 میں کیا کہا تھا، کیا کہا تھا 2022 میں کیا کہا تھا، اور کیا اب یہ واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان کی صورتحال بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ جو بین الاقوامی صورتحال ہوگی اس کے پاکستان پہ اثر انداز ہوں گے۔ یہ بھاگے ہوئے گیا ادھر سعودی عرب جا کے، انہوں نے کہا جناب وہاں جا کے یقین دہانی کرا دی کہ ٹھیک ہے جو مغرب کہے گا، جو آپ کہیں گے، جیسے ہم کہیں گے کر لیں گے۔ ادھر سے ایران کے کان کھڑے ہوئے ہیں، ایران کا مسئلہ ہے اس وقت، میں آپ بتا رہا ہوں ایران اسرائیل کا معاملہ ہے، ایران کی پوری نظر ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے آپ سے کہا رہا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہے نا مطلب ہو سکتا ہے وہ بھی 3-4 دن کے دورے پہ جو ہے مطلب پاکستان ہے، اس کی قسم کی خبریں چل رہی ہیں، کچھ ابھی پتہ نہیں، کنفرم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی پاکستان آئیں گے اور آ کر کہیں گے ذرا
کہ میاں شہباز شریف ذرا خیال سے محتاط کر کے بتا جائیں کہ باہروں باہر لاؤ نہ کھیلنا، ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے تمہارے پڑوس کے اندر، کوئی ایسا ویسا مطلب کوئی ذرا دیکھ بھال کر. تو حالات جو ہے نا اس وقت پاکستان کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے. باقی یہ تو بس کہنے کی بات ہے نا، ہمارا وزارت خارجہ بھائی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ، کچھ نہیں ہے، کچھ آپ نہیں کرے. پاکستان ٹوٹل اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے. میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہے، یہ میرا ملک ہے لیکن میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. ہم ٹوٹل آئسولیٹ ہوں. ہمیں اپنی یہاں پہ ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں، آگے یورپ میں آگے پیچھے بات چیت ہوتی ہے. جب ہم آج سے جب عمران خان کا دور تھا، جب ہم بات کرتے تھے تو ہماری بات میں کتنی اہمیت ہوتی ہے ہم فیل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. جب عمران خان تھا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، جب میں کسی سے بات کرتا تھا، ویسے اپنے طور پہ کوئی بات کرتا تھا اپنی تنظیم کے تھرو، یا جسٹ لائک ایک لابیسٹ یا میڈیٹر یا جو کچھ بھی کہیں، ایک جرنلی اگر بات کرتے تھے تو لوگ ذرا کہتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بات ہے، بھائی صحیح ہے. اب اگر کسی سے بات کرتے ہیں لوگ، کم از کم لوگوں شہروں پہ میں دیکھتا ہوں ذرا مسکراہٹ سی ہے. کیا بات کر رہا ہے پاکستان کی یار تم، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تم کیا ہو اور تمہاری حیثیت کیا ہے. یہ کہنے کا مقصد تھا، یہ چیزیں آپ نے غور کرنی ہوں گی. بہرحال یہ کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کی نہیں بگڑ رہی، عالمی سطح پہ بگڑ رہی. آج آپ کو تھا 8 اپریل ہے، اور آج وہ بتایا تھا کہ ریڈ ہائفر کا بھی مسئلہ ہے. ایران اس کی اسرائیل کے معاملات بھی بالکل تیار ہیں. ایران نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ویلاگ لمبا ہو جائے گا، کل اس پہ بات کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے اپنے پراکسیز کے ذریعے انہوں نے جواب کہیں دینا شروع کر دیے ہیں، اور مسلسل جو ہے چل رہے ہیں معاملات. لیکن یہ ہوا کہ ایران کی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایران کی حکمت عملی کی میں تعریف کرتا ہوں کہ ایران نے جس طریقے سے اپنے یہ پراکسیز کو استعمال کیا اور جو ہائی پہ کریٹ کی کہ ایران کا حملہ، آج اس کی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ایران کی جنگی تیاریوں کو دیکھ کے کل آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی فوجیں وہاں سے بھاگ گئیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کہیں اور جا کے کریں گے. لیکن جو اصل علاقے تھے جہاں جو کہ اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اہم تھے فلسطین کے حوالے سے، یا مطلب مجاہدین کے حوالے سے، حماس کے حوالے سے، ان علاقوں کو خالی کر دیا ہے. اچھا، نہ صرف خالی کر دیا ہے بلکہ آج میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ میں نے کنفرم خبر کیا ہے، یہ قاہرہ سے بھی پتہ لگا ہے اور یہ لبنان سے بھی پتہ لگا ہے کہ یہ جو بات چیت چل رہی تھی، یہ جو غزہ میں جنگ بندی کی، اس کے اندر بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اور یہ لوگ، بہت سارے لوگوں کے اندر جو ہے سب کے اندر آمادگی آ گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایران کی طرف سے کھڑا کیا ہوا پریشر، جو جنگ کے لیے ایران تیار ہے. اگر اسی طرح اگر ہم کھڑے ہوتے رہے، ایرانی کی اگر کم از کم وہ کر لیں، ہم چھوڑ دیں شیعہ سنی کے معاملے کو، کچھ نہیں رکھا بیسیکلی، وہ ایک ان کا فقہ کا معاملہ ہے، ہمارا اپنا ہے. جس طرح ایران نے سٹینڈ کیا ہے نا دنیا کے آگے، ایک دفعہ آپ بھی سٹینڈ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.